نلائک نائک نہیں کہنا نلائک تسی کہو گے مولوی صاحب ہر کسی تے اٹیک کر دینے انہوں ان ہزاراں تے لکھاں نو کافراں نو کلمہ پڑھا ہے وہ کس طرح نلائک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان ہو احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے، کتنا؟ احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے، کوئی مسلمان ہو اتنی نمازیں پڑھے اتنی عبادات کرے کہ اس کی جو پیٹھ ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کے ماتھے پر زخم آ جائیں، اگر وہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی اگر وہ دل کے اندر بغض علی رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کے پاک نبی کے غلام حضرت علی پاک کا بغض ہے، نہ رب تعالیٰ احد پہاڑ جتنا خرچ کیا ہوا بارگاہ میں صدقہ قبول کرتا ہے، نہ پوری زندگی کی پڑھی جانے والی عبادت قبول کرتا ہے۔ راون لگا، اللہ دے نبی نے ٹھوکر ماری، اے پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے تے شہید، تیرے تے اللہ دے نبی تشریف فرمانے۔ حضور دے پر ٹھوکر مارن دی دیر سی، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ نو سکون عطا کیتا، ساکن ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کل دے دور دے اندر کئی چیزاں سانو ویکھن نو ملدیاں۔ میں راتی بھی گزارش کیتی ہے کہ آج کل فیس بک دے اوتے ایک تھانو چیز نظر آ رہی ہے، ایک جی سکالر ساڑھے پاکستان دے اندر تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ سکالر دا نام کی ہے؟ سارے نو پتہ ہے، ذاکر نلائک نائک نہیں کہنا نلائک تسی کہو گے مولوی صاحب ہر کسی تے اٹیک کر دینے انہوں ان ہزاراں تے لکھاں نو کافراں نو کلمہ پڑھا ہے وہ کس طرح نلائک ہو سکتا ہے؟ میں تھانو آکھنا چاہنا، عرض کرنا چاہنا ہاں کہ جیڑا بندہ رسول اللہ دی عزت نہیں کردا، جیڑا بندہ رسول اللہ دی آل دی عزت نہیں کردا، پوری روئے زمین نو کلمہ پڑھا لوے، اس دا کلمہ پڑھانا کسے کام دا نہیں۔ اس دا عقیدہ تھانو میں دساں وکھاواں گا، انہیں کتاب لکھی ہے، او اے گمان کردا ہے کہ اللہ دے نبی معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس دا اے عقیدہ ہے کہ کرب و بلا دے میدان دے اندر جیڑا امام علی مقام امام حسین دا مارکہ ہویا یزید پلید دے نال، وہ لکھدا ہے کہ دو شہزادیاں دی جنگ سی، اقتدار دی جنگ سی، شہزادے ایک تا شہزادہ ہے جس دی شان وراء الورا ہے، جڑا جنت دا بھی شہزادہ ہے، اسی بھی تسلیم کر دیاں۔ اس خبیث نے یزید نو شہزادہ بنا دیتا، شدید نو امیر المؤمنین آکھ دیتا، یزید نو رضی اللہ تعالی عنہ آکھ دیتا۔ تسی یہ سمجھو، غور کرو کہ جیڑا رسول اللہ دی آل دا دشمن ہے کیا ساڈا سکالر ہو سکتا ہے؟ یہ نوجوان پڑھے لکھے زیادہ وہ پیچھے لگے ہوئے نے، پڑھے لکھے، میں انہاں نال گل کر رہا ہوں۔ خدا کے بندے رسول اللہ کی آل کے اگر کوئی خلاف ہے، اگر آل کے کوئی مخالف ہے تو پھر کائنات کے اندر رب تعالیٰ نہ اس کا کوئی نماز قبول فرماتا ہے نہ کوئی سجدہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، میں دکھاؤں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان ہو احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے، کتنا؟ احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے، کوئی مسلمان ہو اتنی نمازیں پڑھے اتنی عبادات کرے کہ اس کی جو پیٹھ ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کے ماتھے پر زخم آ جائیں، اگر وہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی اگر وہ دل کے اندر بغض علی رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کے پاک نبی کے غلام حضرت علی پاک کا بغض ہے، نہ رب تعالیٰ احد پہاڑ جتنا خرچ کیا ہوا بارگاہ میں صدقہ قبول کرتا ہے، نہ پوری زندگی کی پڑھی جانے والی عبادت قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پیٹھ بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے، اس کی پشت بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے، ماتھے کے اندر زخم آ چکے ہیں، رب تعالیٰ اس کی نہ عبادت قبول فرماتا ہے، نہ اس کی حج قبول فرماتا ہے، نہ صدقہ و خیرات قبول فرماتا ہے۔ رب تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب کو پسند ہے امت کو بھی وہی پسند ہونا چاہیے، امت کو بھی وہی پسند ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے مولانا جذبات کر رہے ہیں، جذبات نہیں کر رہا، کچھ باتیں جذبات کی ہوتی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آل بیت کی شان کیا ہے، آل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
ارے بندہ خدا یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ ساتھ حضور کی امت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن پر جتنا عمل کرنا ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں میں ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں جی وہ کلمے پڑھاتا ہے، کوئی بات نہیں جی وہ دین کی بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں جی وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جو ہے پیش ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، اور مشرکین کو، منافقین کو اور یہود و نصارہ کو، کفار کو وہ اس طرح آنکھیں دکھا کر مسلمان کرتا ہے کہ اس طرح آج تک کسی نے نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، حدیث پاک میں نے سنائی ہے، عمل کریں نہ کریں، غور کریں نہ کریں، وہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے علی کا بغض سینے کے اندر ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اہل بیت کا بغض سینے کے اندر ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہمارا ان کو سلام ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا اب ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کوئی بندہ ہو لیکن اس کے سینے کے اندر حب اہل بیت ہو، اس کے سینے کے اندر حب اصحاب ہو، پھر وہ ہماری آنکھوں کا جھومر ہوگا، پھر وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہوگا، ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، حق کو حق، سچ کو سچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پرکھ عطا فرمائے کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کر سکے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ایک اعلان